جین صاحب ہماری بات چل رہی تھی، ایک رینڈم سا کویشچن ہے جی جی کہ جب عوام پستی ہے، مسائل کا شکار رہتی ہے یا کوئی ایسے کام کرتی ہے تو کیا حکمران اس کا جواب دیں گے؟ ایسا کچھ ہے بسم موجود؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ فیصل بھائی، اگر پاکستان کے بارے میں پوچھنا ہے تو ڈاکٹر اقبال سے پوچھیے کہ پاکستان کیا ہے، اور اگر پاکستان کے بارے میں پوچھنا ہے تو حضور سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے پوچھیے کہ پاکستان کیا ہے، اور اگر میرے ملک پاکستان کے بارے میں پوچھنا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے پوچھیے کہ پاکستان کیا ہے، اور اگر میں اس کو آخری جملے کا جامع دوں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں سے پوچھیے جو 6 لاکھ سے زائد لوگ اپنی لاشیں جو ہیں وہ بے گور و کفن اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں چھوڑ کر آ گئے، کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں جب ایک نہر میں کودی تو میں نے دیکھا کہ وہاں میں سمجھی کہ لکڑیاں آ رہی ہیں تو ان کو ہاتھ رکھ کے میں نہر کراس کر لوں گی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ لاشوں کا ڈھیر تھا جو نہر کے اندر تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا، 2 قومی نظریہ اسی دن قائم ہو گیا تھا جس دن جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا تفلحوا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2 قومی نظریہ بنیادی طور پر اسی دن قائم ہو گیا تھا، اور اگر میں اس سے تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ 2 قومی نظریہ بنیادی طور پر اسی دن قائم ہو گیا تھا کہ جس دن اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کو کہا تھا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ باقاعدہ پھر پوری 2 فکریں اور 2 سوچیں قائم ہو گئی تھیں اور جو قیامت تک قائم رہیں گی۔ اور اگر میں اپنے خطے پاکستان کی بات کروں تو یہاں پر 2 قومی نظریہ اسی دن قائم ہو گیا تھا کہ اس خطے میں جس دن حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنہ تشریف لائے تھے، اور آپ نے یہاں پر آ کر پیغام توحید لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگر میں اس سے تھوڑا سا پیچھے آ کر بات کروں تو امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی، آپ نے جس دن کلمہ حق بلند کیا تھا اکبر بادشاہ کے خلاف، اسی دن 2 قومی نظریہ قائم کر دیا گیا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ فیصل بھائی کہ اس ملک کا، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اس ملک کا وہ حال ہے کہ یوں سمجھیے کہ کسی نے کیا خوب مثال دی تھی کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک ماں کی طرح، یہ ماں ہے، اور جس طریقے سے ماں کے ساتھ بچے زیادتی کرتے ہیں تو ماں انہیں بد دعا نہیں دیتی، اللہ نہ کرے کوئی بچے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کریں، اور اگر کوئی ماں کے ساتھ کوئی بچہ زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے پڑھا، یہ حقیقت ہے یا نہیں آپ نے بھی سنا بھی ہوگا کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دل نکال کے لے کے جا رہا تھا تو اس کو ٹھوکر لگی تو ماں کے دل سے آواز آئی، بیٹا تجھے تکلیف تو نہیں، تیرے پاؤں میں موچ تو نہیں آ گئی، تیرے پاؤں سے خون تو نہیں نکلا؟ تو یہ پاکستان جو یہ دھرتی ہے یہ ہماری ماں ہے، اور دھرتی سے محبت کرنا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کا قرآن میں دیا ہوا درس ہے کہ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے جب آپ علیہ السلام نکل رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، مجھے تجھ سے بڑی لگاؤ ہے، میں نے اپنی جوانی یہاں گزاری ہے، میں نے اپنا بچپن یہاں گزارا ہے، میرا لڑکپن یہاں گزرا ہے، میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، تیرے رہنے والے اگر مجھے مجبور نہ کرتے۔ اور یہ جو اس وقت ہماری ملک کی جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے لیے سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنہ کا وہ قول کہ جس دن آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے ممبر رسول پر بیٹھے تو آپ نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا لوگوں سن لو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں عمر ہوں جو رسول اللہ کا غلام ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، عمر بن خطاب اور تھا اور یہ عمر غلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ نے کہا لوگوں مجھ سے پوچھو، گویا کہ آپ نے کہا
मुझसे पूछो मैंने ये क्यों कहा, तो लोगों ने पूछा क्यों कहा, फरमाया सुन लो कि जब तक जालिम से उसके जुल्म का बदला लेकर मजलूम को उसका हक नहीं दिलाऊंगा, उस वक्त तक जालिम का एक रुखसार जमीन पर होगा और एक रुखसार मेरे जूते के नीचे होगा। उस वक्त तक मैं उसके उसके मुंह से, उसके चेहरे से अपना पांव, अपना जूता नहीं हटाऊंगा जब तक मजलूम को उसका हक नहीं दिला दूंगा। इस मुल्क के अंदर क्या जुल्म नहीं हो रहे। आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ करप्शन की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में सिर्फ करप्शन नहीं हो रही, इस मुल्क में बेहयाई का तूफान आसमानों को छू रहा है। इस मुल्क के अंदर जो है वो लोगों की आपस की दस्तगिरबान की, जो जागीरदारों की और वडेरों की जो लड़ाइयां हैं, वो जो निहत्ते शहरियों पर और मजलूमों पर, वो जो हारी है किसान है उन पर जो उनका गुस्सा उतरता है, इस मुल्क में क्या ये नहीं हो रहा? इस मुल्क में क्या छोटी सी बच्ची को पीरी मुरीदी के नाम पर मादरत उसके साथ रेप करके और उस बच्ची को क्या बेगोरो कफन नहीं छोड़ा जा रहा? इस मुल्क के अंदर क्या पीरी मुरीदी के नाम पर लोगों के साथ ठग नहीं लगाया जा रहा? इस मुल्क के अंदर क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कहकर पढ़कर लोगों के सामने, और ये तस्बीह और ये कुरान पढ़ के क्या लोगों को धोखा नहीं दिया जा रहा? क्या ये मुल्क इसलिए बना था? क्या इस मुल्क की बुनियादें इसलिए बनी थी? ये मुल्क तो इसलिए बना था कि जो सवाल आप कर रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब कौमी असम्बली के पहले इजलास में आए तो सारे लोगों के सामने चाय रखी हुई थी। आपने फरमाया कि ये चाय कहाँ से आई है? कहा कि ये कौमी खजाने में से आए। फरमाया क्या ये लोग अपने घर से चाय पी कर नहीं आते? ये खजाना कौम की मिल्कियत है, ये खजाना कौम की अमानत है, ये इनकी अय्याशियाँ करने के लिए नहीं है मादरत के साथ। आज वो गरीब मुल्क जिसका एक बच्चा, डॉक्टर साहब कितना मकरूज है? 50,000 का मकरूज है, 60,000 का ज्यादा हो गया। 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख से 3.5 लाख रुपए का एक पैदाइशी पैदा होने बच्चा। वाला बच्चा। वो गरीब मुल्क, उस गरीब मुल्क के जजेस, उनका लाइफ स्टाइल देख लीजिए, उस गरीब मुल्क के बड़े बड़े अफसरान। फैसल भाई कहते हुए दिल दुखता है कि आज की रिपोर्ट है, आज सुबह में पढ़ रहा था शहरी में कि आटा बेचने वाला कह रहा है कि 10 लाख रुपए कमिश्नर को दिया तो हमें इजाजत दे दी महंगा आटा बेचो, और जिसने रिश्वत नहीं दी उसको गिरफ्तार कर लिया, उस पर जुर्माना कर दिया। तो इस मुल्क क्या वो उस कमिश्नर को ये जेब देता है कि ये आटा जो हमारी हयात का सबब है, उस आटे को भी हमसे छीनना चाह रहा है? और वो कमिश्नर 8 करोड़ की गाड़ी में बैठकर और 60 रुपए के टमाटर के रेट को पूछने के लिए जाता है, और उसमें जो ईंधन जलता है, उसमें जो ऑयल डलता है, मोबिल ऑयल डलता है, और उसका जो टायर जो घिसता है, वो सब हमारे कौमी खजाने से जाता है। वो मेरे और आपके खून को नोच के, हमारी बोटियों को नोच के वो सब लिया जाता है। क्या हुक्मरान ऐसे होते? क्या ये इंदल्लाह मसऊल नहीं होंगे? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप तो हुक्मरान की बात कर रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर कोई अपने घर वालों का हुक्मरान है, अपने घर वालों के ऊपर जो है वो बड़ा है, उससे उसके घर के हर फर्द के बारे में पूछा जाएगा कि तूने इसके साथ क्या सलूक किया। तो आज क्या ये लोग जिन तक हुक्मरान बनने के बाद, सबसे पहले आखिरी बात करना चाहूँगा, सबसे पहले तो होता ये कि पहले तो हुक्मरान बनते नहीं, जब MP MNA बन गए फिर उसके बाद आम आदमी की रसाई आप तक खत्म हो जाती है। अब देखिए ना कि जनाब उमर फारूक का दरबार वो दरबार था जो रात को 12 बजे के बाद भी खुला रहता था, और सबके लिए ऐलान किया गया था कि जो भी आए जिस तरह चाहे वो हमसे आकर शिकायत कर सकता है। तो ये जितने भी आज गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं, ये गरीबों की कमाई पर, गरीबों पर टैक्स लगाकर और IMF से ये बड़े बड़े कर्जे उठाकर इनको हड़प किया जा रहा है। मैं तो हैरान हूं कि इनके मैदे कितने बड़े हैं, कि इन मैदों का हाजमा कितना अच्छा है कि ये अभी तक इनके मैदे जो है वो उसको हजम करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है। गरीब आदमी जो है वो गाड़ी बेच के मोटरसाइकिल पर आ गए, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पर आ गए। तो क्या कल बरोज़ क़यामत ये इंदल्लाह माखूज नहीं होंगे? अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम इन सब लोगों को खड़ा करेगा। आखिरी जुमला कहूँगा, इन सब लोगों को हम सब पाकिस्तानी खड़े होंगे, जो हदीस में आता है, कुरान में आता है, हम सब खड़े होंगे और इन सब अय्याशों के और इन सब हुक्मरानों के गिरबान होंगे और पाकिस्तानियों के हाथ होंगे। अल्लाह के यहाँ भी इनको हिसाब देना पड़ेगा और अपनी रैयत के यहाँ भी इनको हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ, मैं इतना कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि रमज़ान के हवाले से शो है, वो करंट उसका तो शो नहीं है, लेकिन चलें, जो सवाल था उसका जवाब मिल गया। हर कोई जवाब दे, हर कोई जवाब दे है, ये बात तो हकीकत है। और ये बात चूंकि जब लिंक हो रही थी तो मैं
جب یہ پورا ہم نے پڑھا تھا تو اس میں یہ سمجھ آ رہا تھا کہ مطلب آپ جیسے اپنے بچے کو اگر کچھ ایسا کھلاتے ہیں گھر پہ جو کہ حرام ہے، یا اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے کہ آپ حکمران ہیں چونکہ گھر کے، تو پہلا سوال تو آپ سے ہوگا. ہو سکتا ہے جانے انجانے میں بچے کہاں سے کہاں چلے جائیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ نہیں پتہ، لیکن پہلا جواب گھر میں جو سربراہ ہے اس کو جواب دینا اور ہوگا. اور جو سوچیں جو ملک کا سربراہ ہے یا جو اس علاقے کا سربراہ ہے یا جو شہر کا سربراہ ہے اس کو بھی جواب دینا ہے. سو اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں. یہ جو ایک نیا فیشن چل گیا نا کہ اللہ تو 7 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ، او بھائی صحیح ہے، اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن مجھے ایک جواب دیں. آپ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ ہر وقت زیادتی کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، زیادتی کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، زیادتی کرتے، ایک وقت کہیں نہ کہیں آئے گا کہ ان کے دل سے آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نکل جائے گا. تو اس بات سے ڈر لگتا ہے نا. تو اللہ کے ساتھ ہم اللہ کو بیوقوف، نعوذ باللہ، اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، استغفر اللہ نہیں بنا دھوکہ دینے کی سکتے، کوشش، دھوکہ اللہ دینے تعالیٰ کی کو کوشش دھوکہ دینے کی نہیں کوشش. کر سکتے ہم. ایک بات فیصل بھائی، ایک بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں یہ یوم جمہوریہ ہے. بنیادی طور پر جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور کتب میں پڑھا ہے، اور پاکستان کی تاریخ جو بتاتی ہے کہ یہ جو 23 مارچ ہے یہ یوم پاکستان بھی ہے، یوم قرارداد پاکستان بھی ہے اور یوم جمہوریہ بھی ہے. 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین منظور کیا گیا تھا. جی. اور آئین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں امیر، غریب، کس ناکس، چودھری، وڈیرا، مولوی، مفتی، شیخ سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. اس میں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہے گا نہ کوئی بندہ نواز. آئین کا مقصد یہ ہوتا ہے. پھر 1958 میں حالات بدلے اور اس وقت جو صورتحال ہوئی، میں اب یہاں پر اس پر گفتگو نہیں کر میں نہیں جانا چاہ سکتا. رہا پھر اس کو جو ہے وہ یوم پاکستان کا نام دے دیا گیا. اصل میں یہ یوم جمہوریہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کا دن ہے. حضرت میں بالکل ڈاکٹر صاحب کی طرف اسی بات کو لے کے بڑھ رہا تھا. سو اللہ پہلے ایسے کام کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیار کرے. کچھ تو کام کرے نا ہم ایسے.